السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج. میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی. ویورز، انسان کل اور آج کے پلیٹ فارم سے ہم مختلف طرح کے موضوعات آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے رہتے ہیں. پولیٹکس کی بات ہوتی ہے، ہسٹری کی بات ہوتی ہے، آف کورس ریلیجن اور اسپریچویلٹی کی بات ہوتی ہے. اور آج کل جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے جو دنیا بھر نے جس کو اپنی گرپ میں لیا ہوا ہے وہ مڈل ایسٹ کا ایشو ہے. غزہ پر انڈسکرمنیٹ بامبنگ کی جا رہی ہے. اسرائیلی اگریشن جو کہ اوور دا ایئرز ہم نے دیکھا، ایک اس کی بدترین مثال آج کل ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں. جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، جینوسائڈ ہی اس کہنا چاہیے، جو مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے غزہ کے اندر. آئی تھنک وہ بہت ہی بھیانک ایک انسانی تاریخ کا باب ہے، المیہ ہے. اور ہم اپنے لیول کے اوپر اس ایشو کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری یوتھ کو، ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ مڈل ایسٹ پرابلم اصل میں ہے کیا، اور فلسطینی کس مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اپنا لہو ان دا ویری لٹرل سینس پیش کر رہے ہیں. خواتین حضرات، جیسے کہ ہم جانتے ہیں جیروسلم یا یروشلم جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، قبلہ اول بیت المقدس. مسلمانوں کے لیے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ یہ تیسرا متبرک ترین مقام ہے. اور یہ وہی مقام ہے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی. اور یہی وہ مقام ہے مسجد اقصیٰ کا جو قبلہ اول ہے. اور اس کے بالکل ساتھ وہ ڈوم آف دا راک، وہ چٹان جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے کے گئے. تو مسلمانوں کے لیے یہ مقام بہت ہی متبرک، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اور جوئش کلیم اپنے درجے کے اوپر، کیونکہ یہ علاقہ آف کورس جناب موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو یہیں پہ لے کے آنا چاہ رہے تھے. سیدنا داؤد علیہ السلام کا یہ دارالخلافہ رہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ دارالخلافہ رہا. تو اپنے درجے پر بنی اسرائیلی یا جوئش جو قوم ہے وہ بھی اس علاقے کے ساتھ بڑی محبت اور عقیدت رکھتی ہے. لیکن یہ کہنا ہوگا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جیروسلم مسلم آرمی نے انویڈ کیا اور مسلم آرمی نے کیپچر کیا، تو اس وقت یہاں پر یہودی موجود نہیں تھے. وہاں کی جو کرسچن، وہاں کی سلطنت تھی، انہوں نے یہودیوں کو بھگایا ہوا تھا. اور ایک پیسفل ٹرانسفر کے ذریعے یہ مسلمانوں کا یہاں پر کنٹرول قائم ہوا. اور فار سینچریز، پھر ہم کروسیڈز کی بات کرتے ہیں، صلیبی جنگوں کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں نے بڑے فام و تفہیم کے ساتھ اس پورے علاقے کو گورن کیا فار سینچریز. اور جوس کو بھی جو مسلمانوں نے جس طریقے سے اکوموڈیٹ کیا ہے. تو ویورز، ہم کروسیڈز کی ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ صلیبی آرمیز نے ڈیسیکریٹ کیا جیروسلم کو. لیکن مسلم جب بھی یہ کنٹرول میں رہا اور فار سینچریز رہا، آپ آٹومن امپائر تک آئیں تو بہت ہی پیسفل طریقے کے ساتھ اس علاقے کو گورن کیا گیا. لیکن آپ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے پوسٹ ورلڈ وار 2 کے سینیریوز دیکھتے ہیں، ہولوکاسٹ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کو یہاں پر آباد کیا گیا. اور لٹرلی آباد کاری کے ساتھ جو فلسطینی فار سینچریز یہاں پہ رہ رہے تھے ان کے علاقوں پر قبضہ کیا گیا. اور اس وقت 80% سے زیادہ علاقہ جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور 20% علاقہ ان انڈیجنس انہیبیٹنٹس کے پاس ہے جو وہاں پر فار سینچریز رہ رہے تھے. آج ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، 2 ویکس ہو گئے ہیں غزہ کی ڈیولپمنٹ حماس کے ایکشن کے بعد. اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور ہسٹوریکل کانٹیکس کے حوالے سے ہم کنورزیشن کرنا چاہیں گے. اور ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے جید، میں تو کہوں گا قائد اعظم اسکالر، خاص طور پر قائد اعظم ان کا حوالہ ہے، قائد اعظم سے بہت محبت کرتے ہیں. کرنٹ افیئرز، سیکیورٹی اسٹڈیز، پولیٹیکل افیئرز، گلوبل افیئرز، اس پر بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں. میری مراد ہے ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، ستارہ امتیاز ملٹری اور ستارہ بصالت، ڈیکوریٹڈ ہمارے پائلٹ، ہمارے ہیرو آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کریں. ہم خاص طور پر یہ جو پیلسٹینین پرابلم ہے، پیلسٹینین ایشو ہے، اس حوالے سے آپ سے کنورزیشن کریں گے. سر، تھینکس اے لاٹ فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ فہد کاظمی صاحب، آپ نے بلایا یہاں پہ. تھینک یو. بہت شکریہ سر. سر، اب تھوڑی سی ہم نے بات جیسے انٹرو میں بھی کی کہ فار سینچریز فلسطینی عرب یہاں پر، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنمنٹ سے آن ورڈز یہ فار سینچریز یہاں پہ رہے ہیں. 1200-1300 سال کی تاریخ ہے. اور 1920s میں 30s میں باہر سے کچھ لوگوں کو یورپ سے دیگر جگہوں سے یہاں پہ آباد کیا جاتا ہے. برٹن کی پوری آشیرواد ہے. اور وہ لوگ جو ہیں 1948 کے اندر
وہ قبضہ کر کے اب اپنے ملک ہونے کا انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیتے ہیں. یعنی علاقہ جو انڈیجنس لوگ ہیں وہ ان کو ایک کمرے کے اندر جیسے قید کر دیا گیا اور وہ باقی پورے علاقے پر باہر سے آنے والے گھس بیٹھیوں نے قبضہ کر لیا. تو یہ جو سینیریو ہے میری یوتھ کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس کو کلیریفائی کریں, ایکسپلین کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور آج اس کو پھر ہم ماڈرن ڈے کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. سر جی تھینک یو ویری مچ. اس کی تھوڑی سی ہسٹری آپ نے بڑا اچھا یہ سوال بھی کیا اور یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نئی نسل جس کو اتنا اندازہ اگر نہ ہو تو ان کے لیے ہے کہ 1914 اور 16 کے درمیان جو ورلڈ وار 1 لڑی گئی اس زمانے میں دنیا ڈیوائیڈڈ تھی اور خاص طور پر جو اس وقت مڈل ایسٹ کے ملک ہیں وہاں پر عثمانیہ سلطنت کی حکومت تھی. عثمانیہ آٹومن امپائر تھا یہ جو ورلڈ نون ہے. جی جی یہ جنگ عظیم جو پہلی ہوئی تھی اس میں یہ کسی کو بھی نہیں وارا کھاتا تھا کہ ایک مسلمانوں کی آٹومن امپائر عثمانیہ سلطنت کی اتنے بڑے علاقے پر حکومت ہو, اور وہ ہمیشہ اس تلاش میں رہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس حکومت کو ختم کیا جائے اور ان ملکوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے. تو 2 ملک ایک فرانس اور ایک انگلینڈ اس زمانے میں جو جنگ عظیم میں انہیں کنائونس کیا یا ایک الائنس کیا اس طرح کا کہ ہم اس کو خالی کرتے ہیں, عثمانیہ سلطنت پہ حملہ کرتے ہیں, اس کو خالی کراتے ہیں. اور جو لوکل عرب تھے اور خاص طور پہ یہ فلسطین میں اور باقی عرب ملک میں جو تھے ان سے یہ وعدہ کیا گیا کہ جب یہ عثمانیہ سلطنت ختم ہوگی تو یہ خطہ ہم آپ کو ان کا کنٹرول دے دیں گے. ظاہر ہے مسلمانوں کے اس زمانے میں لالچ پیدا ہوا کہ اگر یہ اس وقت ایک امپائر ہے اور ہم اپنی ایمپررشپ ہماری سب کی ریوائیو ہو جائے گی انڈیویجولی تو ہمارا کنٹرول ہو جائے گا. تو اس وعدے کے ساتھ یہ علاقہ عثمانیہ سلطنت 617 سال رہی, اس کا خاتمہ ہوا اسی الائنس کی وجہ سے اور مسلمانوں ہی کی سپورٹ کی وجہ سے انگلینڈ اور فرانس کو. لیکن مسلمانوں کو جو نہیں پتہ تھا اس وقت وہ یہ تھا کہ ایک الائنس ان کے درمیان خفیہ ہو چکا ہے کہ یہ جب یہ خالی کرا لیا جائے گا عثمانیہ سلطنت سے علاقہ یا ان کی سلطنت ختم کر دی جائے گی تو ہمارے حوالے پھر بھی نہیں ہونا. اس وقت باقیوں کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وقت کی کمی کی وجہ سے, تو جو فلسطین کا علاقہ تھا یہاں پہ اس وقت 10% صرف یہودی رہتے تھے جو نیچرل شروع سے رہتے آئے تھے, اور 90% فلسطینی خود تھے اس علاقے میں جو اس وقت اسرائیل اور فلسطین کا علاقہ. تو 90% یہ ہونے کے باوجود جب یہ قبضہ ختم ہو گیا اور عثمانیہ امپائر ٹوٹ گئی تو بجائے حوالے کرنے کے انگلینڈ نے یہ جو پورشن ہے فلسطین کا یہ چلا گیا انگلینڈ کے حصے میں. انہوں نے حصے بانٹ لیے, وہ تفصیل میں لمبی ہو جائے گی. عراق کا, سیریا کا, جارڈن کا, ایجپٹ کا, یہ علاقے آپس میں ڈیوائیڈ کر لیے گئے اور جو فلسطین کا علاقہ ہے وہ برطانیہ کے ہاتھ میں آ گیا. برٹش مینڈیٹ اس کو برٹش مینڈیٹ میں آ گیا. تو تقریباً اس سے لے کے آپ سوچیں پلان کیا گیا 1922 سے لے کے 1935 تک, یہ 13 سالوں کے دوران جو پاپولیشن 10% تھی اس کو 27% تک بڑھا دیا گیا کیونکہ پوری دنیا سے جوز اور یہودیوں کو بلایا گیا اور یہاں سیٹل کیا گیا. اچھا, اب 1935 میں جب یہ ہو جاتی ہے تو یہ انگلینڈ یہ اعلان کرتا ہے کہ یہاں پہ ہم 2 نیشن, ہم 2 آباد کریں گے اور ملک کو ہم جو اس وقت فلسطینیوں کا ہے سارا 90% اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے اور اس میں جوز کے لیے ایک اسٹیٹ ہوگی. اور ظاہر عربوں نے ریزسٹ کیا اور ریجیکٹ کیا اس کو, لیکن 1948 میں انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ ملک کا اعلان کر دیا اور بدقسمتی یہ کہ 55% حصہ یہودیوں کو دیا گیا اور 45% جن کا ملک تھا ان کو دیا گیا. یعنی آغاز اتنی غیر منصفانہ تقسیم پہ ہوا. اور جو ہی یہ اعلان ہوا, آپ بدقسمتی اور افسوسناک پہلو اس کا یہ بھی ہے کاظمی صاحب کہ عربوں نے تو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ غلط ہے کیونکہ ہمارے سے ناانصافی ہے, ہمیں 45% دیا جا رہا ہے. جو جوز تھے, یہودی تھے, انہوں نے ڈویژن قبول کر لیا لیکن اپنے حصے پہ اتفاق نہیں کیا کہ یہ ہمارا حصہ بنتا ہے, ہمارا حصہ زیادہ بنتا ہے. یہ اسی وقت ہی انہوں نے نا اتفاقی کر دی. حالانکہ اگر آبادی کے حساب سے دیکھیں تو اس وقت خاصی سگنیفیکنٹلی مائنورٹی تھی. اسی مائنورٹی تھی, وہ 35% ہونے کے باوجود 65% فلسطینی تھے اس وقت بھی. لیکن انہوں نے یہ چال چلی کہ قبول کر لیا تاکہ ہمیں بیٹھنے اٹھنے کی جگہ مل جائے, لانچنگ پلیٹ فارم مل گیا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا ہم بارڈر سے اتفاق نہیں کرتے, ہم آزاد ملک سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں ملنا چاہیے. ہمیں ایک اسٹیٹ مل گئی. 1948 میں پھر جو ہی بیکنگ, اور سب سے بڑا افسوسناک بات یہ ہے کہ 2 سپر پاور تھیں اس وقت, USA اور سوویت یونین, دونوں نے فوری طور پر نئے اسٹیٹ کو اسرائیل کو قبول کر لیا, تسلیم کر لیا. جب یہ ان کو مینڈیٹ مل گیا کہ یہ یونائٹڈ نیشنز بیکڈ ہے اور برٹش بیکڈ ہے اور 2 سپر پاور نے ہمیں قبول کر لیا ہے, تو انہوں نے وہ مظالم ڈھائے. تقریباً 20 لاکھ فلسطینی ڈسلوج کیے گئے یا بے گھر کیے گئے اس وقت کیونکہ ہمارا قبضہ ہو گیا. انہوں نے 1948 میں 1948 20 لاکھ
580 گھر اور شہر تباہ کیے گئے اور میسیکر ہوا. 15,000 فلسطینی اپنی جان سے گئے اس کیمپین میں کہ اب ہمارا ملک ہو گیا. اور میں اسٹوڈنٹس آف ملٹری ہسٹری کہتا ہوں اور ایک پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے تحت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہیں پہ بھی بات ختم ہو جاتی تو شاید آپ درگزر کر کے کسی طریقے سے سیٹلمنٹ ہو جاتی. کوئی نہ کوئی ایگزسٹنس کا معاملہ نکل آتا کہ زیادتی ہوئی لیکن چلے ہر ایک کو اپنا اپنا کچھ نہ کچھ حصہ مل گیا زیادتی کے ساتھ انڈر پروٹیسٹ. لیکن آپ نے بڑا صحیح کہا کہ اس وقت 80% یہودیوں کے پاس ہے یا جیوز کے پاس ہے اور 20% ان فلسطینیوں کے پاس ہے. اور ایک جو ٹکڑا جس کی بات کر رہے ہیں غزہ، وہ تقریباً 10 کلومیٹر سے 40 کلومیٹر کا ایک ٹکڑا ہے، پیس ہے، جس میں 21 لاکھ کے قریب فلسطینی انسانی جیل ہی ہے آپ کہہ سکتے ہیں. ایک انسانی جیل ہے جو ہر طرف سے دشمنوں کے قبضے میں ہے اور انہیں کے. اچھا، یہاں پہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ باقی جو بڑھاوا دیا گیا ہے یا ایریا کو انکریز کیا گیا ہے وہ 67-73 عرب اسرائیل وار کے دوران کیا گیا. جب یہ حالات ان کو فیوریبل لگے اور دنیا ان کے فیور میں تھی تو بڑھا کے. تو یہ مختصر سا قصہ ہے. اب جن کا ملک تھا وہ اپنے حق کے لیے کہتے ہیں تو لڑو، تو وہ ٹیررزم کے اگینسٹ آتا ہے، وہ دہشت گردی ہے، وہ انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں حماس والے. لیکن جس ملک نے جن لوگوں نے قبضہ کیا اور ایکسپینڈ کیا گیا اور اپنی ریشو سے کہیں زیادہ ان کو حصہ مل گیا، اس کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ بریف ہسٹری ہے اس کی. اچھا، یہ اسی کو میں کنیکٹ کروں گا، لیکن ایک سوال جو میں آپ کے سامنے رکھوں اور آپ اس پہ کوئک اگر ایک کامنٹ کرنا چاہیں. جو جوئش تھیسز ہے، جوئش مقدمہ ہے اس زمین کے حوالے سے، وہ کوئی 2000 سال پرانا مقدمہ ہے کہ جی ہمارے آباء و اجداد فلانے 2000 سال پہلے 1800 سال پہلے ہم اس زمین پہ کے مالک تھے، ہمیں یہاں سے نکالا گیا اور ایک ہمارے پاس ایک رائٹ ہے، گاڈ گیون رائٹ، کہ ہم اپنے لینڈ میں واپس آ رہے ہیں. یہ کتنا ابسرڈ ہے کہ 1800-1900 سال پیچھے کی آپ ریگریشن کرتے ہیں. اس طرح تو دنیا کا ہر علاقے میں ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں. یہی جواب ہے اس کا. مختصر آپ نے پوچھا تو یہی جواب ہے جو آپ نے دے دیا کہ اس طرح اگر آج جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہندوستان پاکستان کا علاقہ جو ہے یا بنگلہ دیش کا علاقہ ہے، تو اگر آپ 2000 سال یا 4000 سال پیچھے چلے جائیں گے تو ہم میں سے یا ہماری نسلوں میں سے یا مذہب وائز بھی اگر سیگریگیشن کریں کہ ہندو مسلم کرسچن یہ تھے یہ نہیں تھے، ڈیموگرافی بالکل ڈیفرنٹ تھی 2-4 ہزار پہلے. تو اس کو جسٹیفائی کر کے جب آپ کسی بلیف یا پرنسپل کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ 22ویں سینچری میں ہیں، 21ویں سینچری میں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ماڈرن ہیں، ہم ایجوکیٹڈ ہیں، آپ آج کا ریفرنس دینا چاہتے ہیں. جب کسی ملک پہ آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ 4000 یا 3000 سال پہلے ریفرنس دینا چاہتے ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. How absurd is this؟ اور دوسری یہ بھی بات ہے سر کہ آپ 1800 2000 سال 2500 سال پیچھے جانا چاہتے ہیں کہ جی ہمارا لینڈ ہے، لیکن جو قوم 1200-1300 سال سے کنسسٹنٹلی رہ رہی ہے وہاں پہ، ایگزیکٹلی جن کی اصل میں فور فادرز وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کی بات آپ نہیں کر رہے کیونکہ سوٹ نہیں کرتا نا. جیسے آپ نے کہا سوٹ نہیں کرتا. تو اس پہ تو یہی کوئک کامنٹ ہو سکتا ہے کہ ہاؤ انفارچونیٹ کہ آپ ریزن کا ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ آج کی بات مت کرو، یہ کتابیں کس کی ہیں، 5000 پہلے یہاں کچھ کتابیں پڑھی تھی وہ میری تھی. ہاؤ دس از ویری اپسیٹ. اچھا ایئر کموڈر صاحب، اب 1967 کی وار جیسے 6 ڈے وار ہے، 1973 کی وار ہے، یوم کپور کی وار ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ ان کا 1980s میں لیبنن کے ساتھ ایک کانفلکٹ، اور پھر وہ انتفاضہ تک 2003 کی وہ ساری ہم باتیں دیکھتے ہیں. ایک چیز جو ایز اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف ہسٹری جو مجھے نظر آتی ہے، مسلمان یا عربس وہ ٹوٹلی جسٹیفائڈ ہیں کہ وہ ریزسٹ کریں اس آکیپیشن کے خلاف، لیکن جب انہوں نے ریزسٹ کیا ہے، اسرائیلیز نے اس ریزسٹنس کو ایک ایکسکیوز کے طور پہ استعمال کیا ہے اور اپنے بارڈرز کو ایکسپینڈ کیا. 1967 کی وار دیکھیں، جارڈن میں سے آپ نے ویسٹ بینک لے لیا، آپ سنائی پہ قبضہ کر لیا، غزہ کی پٹی آپ کے پاس آ گئی، گولان ہائٹس آپ کے پاس آ گئی، 1973 میں آپ نے اور چیزیں انیکس کر لیں. تو ہسٹوریکلی ایک پورا پیٹرن ہے، ایک ٹرینڈ ہے کہ ریزسٹنس لیڈز ٹو ایکسپینشن آف دا اسٹیٹ آف اسرائیل. اور اب یہ جو ایکشن ہوا ہے حماس کا، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک لیول پر یہ بالکل جسٹیفائڈ ہے، وہ ریزسٹنس کرنا ان کا حق ہے، لیکن مجھے ایک خوف ہے، مجھے ایک ڈر ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بھی ایک اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن ہے جس میں ہمارے جذبے سچے ہیں، سارے ہمارے مسلمان اس میں شامل ہیں، لیکن اس کو آڑ بنا کے، ایکسکیوز بنا کے وہ اپنے ملٹری عزائم جو ہیں فردر ایکسپینشن کی طرف اسرائیل لے کے جائے گا. بہت اچھا سوال ہے اور میں خوش قسمتی سے آپ سے متفق کروں. بالکل
کیونکہ یہ دیکھیے اسرائیل کو تو ڈیفینس منسٹر نے کہا یہ ہمارا 9/11 ہے. ہاں اور 9/11 سب سے بڑا. آپ ریلیٹ کر لیں, 9/11 ہے. جب بھی 67 آپ نے بڑی اچھی کوئک ہسٹری کور کی, 67, 73, گولان ہائٹ, سنائی ڈیزرٹ, یہ سارا جن سے لیا گیا اس وقت بھی ویسے نہیں قبضہ کر لیا تھا, انڈر دا گارب آف دا ہاسٹیلٹیز کسی جگہ کیا, ریٹیلیشن کیا. حزب اللہ کو اس لیے کیا کہ تم نے ہم پہ فائر کیا تو آج سے ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں, اس نے تم سے یہ کیا تو ہم تمہارے یہ کرنے لگے ہیں. تو بالکل ایک گاب بنا گیا. آئی آلسو فیئر, اور میں دعاگو ہوں کہ ایسا نہ ہو. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ میں بھی ملٹری ہسٹری اور ملٹری اسٹریٹجی بڑی عرصہ پڑھتا رہا اور کئی جگہوں پہ پڑھاتا رہا, تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف دی ہسٹری میری یہ فیئر بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ ایسا نہ ہو. لیکن پاسبلٹی ڈیفینیٹلی ہے, بیکاز دنیا دیکھیں بہت اویئر ہو چکی ہے, سوشل میڈیا بہت ہے, میڈیا اٹ سیلف بہت ہے. تو آج کل کسی ملک کے اوپر جسٹ چڑھ دوڑنا جو ہے وہ آسان نہیں رہ گیا. اب آپ خود نوٹ کریں, آج آپ کیمرہ لے کے اپنا یورپ امریکہ چلے جائیں یا ان جگہ چلے جائیں, سڑک پہ لوگوں سے پوچھیں, ان کے ذہنوں میں ایک ایلیمنٹ آف سمپتھی ٹورڈز اسرائیل انفارچونیٹلی ہے, کیونکہ یہ کریٹ کی گئی ہے کہ دیکھو ہم بیٹھے تھے, ہمیں کوئی مار کے چلا گیا, دیکھیں ہمارا سر پھاڑ دیا, ہمارا یہ کر دیا. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اسی گھر میں بیٹھے تھے. جیسے میں آپ سے ابھی بات کر رہا تھا یا آپ کے ٹیم سے بھی ابھی بات کر رہا تھا, بڑی امپورٹنٹ ایگزامپل آپ دے رہے تھے کہ یہ چینل آپ کا ہے, بالکل یہ بلڈنگ آپ کی ہے. میں داخل ہوتا ہوں ایک اسلحہ کلیکشن کو لے کے اور سارے میڈیا اور چینلز کے اکوپمنٹ پہ قبضہ کر لیتا ہوں اور آپ سب کو کمرے میں خدا نخواستہ بند کر دیتا ہوں. اور چیخو پکار ہوتی ہے, آپ دروازہ توڑتے ہیں اور شیشہ توڑتے ہیں, تو میں دنیا کو کہہ رہا ہوں دیکھو یہ شیشہ توڑ رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں, اور میں تو بڑے اور باہر نکلنا چاہتا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ آرام سے اندر بیٹھو, تو یہ پتہ نہیں کیوں شور مچا رہے ہیں. یہ نہیں کوئی ریئلائز کر رہا ہے کہ یہ بلڈنگ, یہ اکوپمنٹ, یہ ساری مشینری آپ کی تھی, میں قابض ہوں. اور بعد میں کیا کہا جا رہا ہے کہ چلو میں ان کو ایک کمرہ دینے کو تو تیار ہوں, تو میں تو کتنا بڑا ڈیموکریٹ ہوں, تو شور کس لیے کر رہے ہیں. یہ بالکل وہی مثال ہے کہ ایک ایریا آپ کا تھا ہی نہیں. آپ ماڈرن ہسٹری پڑھیں تو اس کے اندر آپ کا پرسنٹیج بہت تھوڑی تھی پلانٹڈ. کیونکہ دیکھیں میں پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے طور پہ, ہسٹری کے طور پہ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عثمانیہ سلطنت سے ویسٹ اور یورپ نے بڑا کچھ سیکھا تھا. انہوں نے کہا اتنا پاورفل ہونے نہیں دینا ان کو, مسلمانوں کو, اور انڈر ون کمانڈ تو بالکل نہیں ہونے دینا. انہوں نے کمانڈز بنائی, ایمپررز بنائے, پریزیڈنٹس بنائے, پرائم منسٹرز بنائے اور ہیڈز بنا دیے, جو بھی بنانے تھے بنا دیے. انہوں نے سوچا ہم نے بھی تو ایک پولیس مین رکھنا ہے ان کے اوپر یہاں پہ. یہ بائی ڈیزائن ہوا, اور پاکستان. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایجپٹ کا زمین 10 فٹ بھی قبضہ کر کے دکھائے مجھے اسرائیل کی, کوئی دنیا شور مچا دے گی کہ اسرائیل کی زمین پہ واپس جاؤ, واپس جاؤ, واپس جاؤ. یہ کوئی نقشہ دکھانے کو تیار ہے؟ آئی وش یہاں پہ سلائڈ چلتی تو میں آپ کو دکھاتا کہ یہاں سے شروع ہو کے یہ بڑھتا جا رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. اور اس پہ جن کو میں دھکیل رہا ہوں اور اس کمرے میں دھکیل رہا ہوں, وہ میرے پتھر یا مجھے مکے مارتے ہیں, تو میں دنیا کو کہہ رہا ہوں دیکھو مجھے مار رہا ہے. تو یہ بدقسمتی سے بڑا ہی ویئرڈ and unfortunate and out of logic سینیریو ہے. اچھا ایک سوال پھر اب یہاں پہ بڑا اہم ہے. اب یہ جو پرسیپشن کی وار ہے, انفارچونیٹلی ہم یہ پرسیپشن کی وار بھی ہار رہے ہیں. بحیثیت امہ سارے مسلم ممالک ہم پرسیپشن کی وار بھی ہار رہے ہیں. ہاں دیکھیں, اگر ملیٹریلی ہم ویک ہیں, چلیں ہم ویک ہیں, ہم ملیٹریلی کوئی ملٹری سلوشن کی طرف نہیں جا سکتے, یا ہمارے اپنے اپنے ہر نیشن سٹیٹ کے اپنے اپنے کنسٹرینٹس ہیں, لیکن پرسیپشن کی وار کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر اتنے متمول ممالک ہیں. کدھر ہیں ہمارے چینلز, کدھر ہیں ہمارے میڈیا ہاؤسز, ہمارا الٹرنیٹیو بیانیہ کدھر ہے؟ اب سوشل میڈیا دیکھیں, یہ بڑی آئرونک بات ہے, مجھے کرنی پڑے گی. ہم سوشل میڈیا کے جن پلیٹ فارمز کو یوز کر رہے ہیں ان کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اگر ہم ٹویٹر یا ایکس پہ جا رہے ہیں, ہو از بیہائنڈ دیم؟ فیس بک کے پیچھے کون ہے؟ ہم تو اپنا احتجاج کرنے کے لیے بھی ان کے پلیٹ فارمز کے مرہون منت ہیں. آئی تھنک بہت اچھی آبزرویشن بھی ہے, اور آپ نے یہ دکھ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس میڈیا بھی بس میں نہیں ہے. میں آپ کو بڑی دلچسپ اور افسوسناک بات ایک شیئر کرتا چلوں. چند دن پہلے جب یہ لانچ ہوا حماس کی طرف سے آپریشن, تو میں کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا, ایک مجھے کلپ آیا جس کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ ہم نے بہت کی ملٹری آفیسرز حماس نے پکڑ لیے ہیں, اور ایک کلپ چلنا شروع ہو گیا. میں کسی ایسی جگہ بیٹھا تھا, میں آواز اونچی نہیں کر سکتا تھا موبائل کی, تو میں نے دیکھنا شروع کیا, نیچے انگلش ٹرانسلیشن چل رہی تھی کہ میجر جنرل فلانا, بریگیڈیئر فلانا فلانا فلانا, جن کو وہ دکھا رہے تھے کہ ہم نے پکڑ لیے. تو میں دیکھ کے میں بڑا حیران کہ کیا وہ خود چل کے آ گئے ہیں. اتنی سیکیورٹی سے اتنے سینئر افسروں کو اٹھا کے ادھر شفٹ کرنا غضب. اب میڈیا کی کیمپین دیکھیں, کل پرسوں میں دوبارہ دیکھ رہا وہ کلپ آئی, تو میں نے دوبارہ اب آواز کھول کے سننا شروع کر دیا. تو
ول یو بیٹ اٹ کاظمی صاحب کہ میں ٹرکش لینگویج میں استنبول میں سال کا اگر وار کورس نہ کیا ہوتا تو میں آج تک وہی پرسیپشن بناتا جو وہ لوگ بنانا چاہ رہے تھے. مجھے ٹرکش کیونکہ آتی ہے تو اس میں اس نے جب کہا نا نسلسنز وچ مینس نام بتاؤ اپنا یا کیا نام ہے تمہارا, ٹھیک ہے, تو میں نے کہا یہ ٹرکش لینگویج ہبرو بولنی چاہیے, عربی بولنی چاہیے, ٹرکش کیا ہے. تو دین آئی ریئلائزڈ کہ یہ وہ کلپ چل رہا ہے جو پریزیڈنٹ اردگان ٹرکی میں جب آرمی نے کو کیا تھا, اس میں کچھ آفیسرز اریسٹ ہوئے تھے, ان کا انٹرویو ہوا تھا, ان کے ہاتھ باندھے گئے تھے. پورے میڈیا پہ یورپ نے یہ چلا دیا کہ ہمارے افسر پکڑ لیے گئے. دیکھیں کس نے کیسی خوبصورت ان کے پوائنٹ آف ویو سے فٹ کی. شروع میں دیکھیں نا اس طرح کے کلپس کو حماس کی وکٹری کے طور پہ دکھایا جا رہا ہے ایگزیکٹلی, اور دوسری طرف اسرائیلیز یہ کہہ رہے تھے ہمارے اتنے سینئر آفیسرز کو پکڑ لیا, سمپتی لینے کے لیے, سیلف پٹی سنڈروم کریٹ کرنے کے میں وہ کامیاب رہے. ہم اس یوفورک موڈ میں چلے گئے, خوش فہمی میں, اور ہر شخص جس کو ٹرکش نہیں آتی, اور ساری دنیا میں کتنے لوگوں کو ٹرکش آتی ہے, وہ فارورڈ پہ فارورڈ کر رہے ہیں. یہ تو سر بریکنگ نیوز ہونی چاہیے یہ جو آپ بتا رہے ہیں. میں آپ کے تھینکس ٹو یو کہ آپ کو ٹرکش آتی ہے, کہ یعنی وہ کلپ ہی بوگس ہے, اصل بوگس ہے وہ. لیکن آپ کے اسٹوڈیو میں اگر جتنے بیٹھے ہیں اگر وہ ان کو ٹرکش نہیں آتی تو وہ تو سیلیبریٹ کریں گے نا کہ حماس نے جرنیلوں کو پکڑ لیا جناب, کیونکہ لیفٹنٹ جنرل فلانا. ہمارا یوفوریا اور سیلیبریشن دوسری طرف وہ بھی ہمارے گلے اس طرح سے پڑ رہا ہے ویسٹرن لابی کے سامنے کہ انہوں نے اتنے آفیسرز کو پکڑ لیا تو اب ہم ایکشن کریں گے, جسٹیفائڈ ہے, ہم بازیاب کرانے کے لیے. جسٹیفائڈ ہے, ایگزیکٹلی. اور سیلف پٹی سنڈروم جو میں کہہ رہا ہوں اسرائیل کے لیے بڑا کامیابی سے انہوں نے کر لیا کہ اگر میں وہ لانچ کر دوں تو پوری دنیا کہے گی یار کسی کے بھی اتنے ملٹری جنرلز پکڑ لیے جائیں, اس میں ایڈمرل بھی تھا, اس میں کمانڈر بھی تھا, انٹیلیجنس تو ہونا چاہیے, ایسے لوگوں کو تو مارنا چاہیے. تو کتنی زبردست انہوں نے سینیریو کی, ہم خوش فہمی میں, اور وہ انہوں نے اپنا سمپتی کارڈ کیش کر لیا. اور پھر یہ دیکھیں نا کہ جی حماس کے فائٹرز نے اتنے انفنٹ بچوں کو بھی ہیڈ کر دیا. جی وہ بھی ایک چلی تھی, ایک یہ بھی, اور یہ اس کو امریکی صدر تک کوٹ کر رہا ہے, اور بعد میں معافی بھی ان کو مانگنی پڑی. لیکن آپ دیکھیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے امیجز کریٹ کیے جا رہے ہیں, بالکل صحیح, اور اسرائیلیز جو ہیں اس کو حماس کے کھاتے میں, مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ جو میڈیا آپ نے کہا نا انفارچونیٹلی اوپینین میکنگ کے لیے اتنا اسٹرانگ ہے. اب آپ دیکھیں آپ کے اس کیمرے کے توسط سے میں نے جو ابھی ٹرکش والی بات کلیئر کی ہے, اگر کوئی نہ کلیئر, میرے پاس اگر 10 کیمرے اور ہوں تو آدھے پاکستان کو آج شام کو پتہ لگ جائے گا نا. اتنا پاورفل ہے کہ یہ میڈیا غلط کیمپین چلا رہا ہے. لیکن اگر نہ ہو تو میں 10 دن سے خود بلیو کر رہا تھا کہ انہوں نے جنرل, آپ نے خود جب آواز اونچی کی تو میں نے آواز اونچی کی تو ٹرکش بول رہا ہے, تھرو آؤٹ ٹرکش, اور آپ کو بھی اس طرح پتا چلا کہ یو ہیڈ ڈن ا کورس ان ٹرکی. فارچونیٹلی, اینڈ ہاؤ مینی پیپل ہیو ڈن ایدر دی نو دی لینگویج, نو ناٹ مینی, اور کوئی ریبٹل بھی نہیں دے رہا کوئی کہ جی یہ غلط ہے یا فیک ہے. تو یہ میڈیا کی کیمپین. تو سر آپ نے بریکنگ نیوز دے دی, آل تو ہمارا چینل ایجوٹینمنٹ چینل ہے, مگر یہ باقی بریکنگ نیوز. لیکن چلے پیپل شوڈ فیل سیٹسفائیڈ کہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو ہم نے ظلم کیا اور اتنے جرنیلوں کو پکڑے ہو. یہ میڈیا کیمپین ہے, اور لوگوں کا ذہن سازی کرنے میں اور غلط ڈائریکشن میں ذہن سازی کرنے میں کہ کتنے ظالم ہے کہ ان کے فوج کے سینئر افسروں کو پکڑ لیا. اچھا ایک چیز اور جو میں آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گا, شیئر بھی کرنا چاہوں گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حماس کا جذبہ سچا ہے, اور جب آپ کسی کو دباتے ہیں تو آف کورس اس کے پاس ریٹیلیٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ رہتا نہیں ہے. لیکن جسٹ امیجن یہ جو پیرا گلائڈرز ہیں وہ ان کی ٹریننگ کرتے رہے ہیں فار منتھس, یہ نہیں ہے کہ ایک دن وہ اڑے اور وہ ڈراپ ان کر گئے. تو کیا آپ اور میں یہ اس کو مان سکتے ہیں کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کا اتنا بڑا فیلئر تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا, وہ ایک گوریلا کیمپس کے اندر ٹرین بھی کر رہے ہیں, وہ فلائی کر کے ڈراپ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے 11 کلومیٹر کی اس پٹی کے اندر, اور ان کو پتہ نہیں چل رہا. آئرن ڈوم جو کہ اتنا بڑا سسٹم ہے وہ فیل ہو رہا ہے, اور راکٹس جو ہیں اندر آ رہے ہیں. کین یو امیجن کہ یہ یا اس کے اندر کوئی ہے معاملہ؟ یہ بڑا تھاٹ پرووکنگ آپ نے کوشچن کیا ہے, اور میں اس کے جواب میں 2 منٹ کی پریمبل دینا چاہوں گا ایک ہسٹری کے ساتھ. پلیز. کاظمی صاحب ابھی ایک کتاب ایک لکھی ہے, ایک آتھر ہے, اس کا نام ہے اینتھی لوئنسٹین. اس نے کتاب لکھی ہے پیلسٹائن, دی پیلسٹائن لیبارٹری. یہ کتاب لکھی اس نے, اور اس میں ہاریفائنگ چیز جو بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب 9/11 ہوا امریکہ والا, تو امریکہ نے یہ کلیم کیا کہ ہم وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں, تو اسرائیل نے کلیم کیا کہ ہم تو کب سے لڑ رہے ہیں. استغفر اللہ. دیکھیں ٹھیک, ہم تو کب سے لڑ رہے ہیں, آپ تو اب لڑ رہے ہیں, اور ہمارا تجربہ دیکھیں, ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم دیکھیں, ہمارا میزائل دیکھیں, ہماری راکٹ ٹیکنالوجی دیکھیں, ہم کہیں آگے ہیں, اور کئی سالوں کا لائیو تجربہ ہے ہمارا. تو جو افسوسناک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس جواب پہ جانے سے پہلے, کہ اسرائیل نے اپنی ڈاکومنٹریز میں جو اسلحہ بیچنے کی ہیں, ویپن فائرنگ کی ہیں, اصلی ویپن جو فلسطینیوں کو مارا گیا تھا وہ شامل کیے ہوئے کلپس.
ओहो रियल डेड बॉडी। आम तौर पे जब मिलिट्री का मैं वेपन खरीदते हैं, मैं एयरफोर्स में रहते हुए जब हम कोई वैल्यूएट करते थे या देखते थे डेमोज, तो डेमोज होते हैं, डमीज जहाज होते हैं, एक्चुअल नहीं होता। मैं अगर वेपन हवा से मार रहा हूँ, नीचे चादर के पर्दा लगाया जाता है जिसको टारगेट समझ के निशाने, देखे जी 100% लगा है। ह्यूमन बॉडीज एक्चुअल विंग फायर्ड, और वो क्लिप दिखाया गया कि ये देखिए हमारा तजर्बा, हमसे असला खरीदें। यानी आपकी बात को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई अपने व्यूअर्स के लिए आसान करने के लिए कि ये जितने भी एक्शंस होते हैं, इजराइल जब रिटेलिएट करता है तो उस फुटेज को अपने असला बेचने के लिए इस्तेमाल करता है और बताता है कि जी ये काम देखें हमने रियल वर्ल्ड में किया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये उस बुक में है और मैं अपनी तरफ से परसेप्शन नहीं बिल्ड कर रहा। ये द पैलेस्टाइन लेबोरेटरी में एंथनी लुवेनस्टीन नाम बता रहा हूँ, उस बुक में ये लिखा हुआ है कि ये अपना असला बेचने के लिए रियल फुटेज यूज़ करते हैं, नंबर 1। और दूसरी बात है, इस वक्त टॉप के 10 ममालिक जो दुनिया के हैं मोस्ट मॉडर्न, उनमें इजराइल का नाम है वेपन एक्सपोर्टर्स में, नंबर 1। नंबर 2, 2021 में 8.3 बिलियन डॉलर का असला बेचा इजराइल ने, और एक साल बाद 11.4 बिलियन का, ऑलमोस्ट 3 बिलियन डॉलर्स का इजाफा एक साल में। यानी हमारे तो इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है जितने वो असला बेच रहे हैं। उस पर भी मैं आता हूँ। जो वेपन्स पे खर्चता है वो इजराइल, वो पर कैपिटा इनकम एक आम इजरायली का, उसमें से 2535 US डॉलर खर्चता है पर कैपिटा डिफेंस पे सिर्फ। और मैं आपके नाजरीन के इंटरेस्ट के लिए बताता चलूं कि पाकिस्तान के एक आम शहरी की पर कैपिटा वैसे कितनी है, 1588 डॉलर। 1588 डॉलर यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हमारी एवरेज है। वो 2580 सिर्फ वेपन्स पे खर्चता है पर कैपिटा। एक बात, 265 बिलियन 1948 से लेके 2023 तक अमेरिका ने उसको एड में दिया है, 265 बिलियन डॉलर। दूसरी बात, 35 मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है इजराइल अपना वेपन। और आपको सुनकर हैरत नहीं होनी चाहिए, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मोर देन 50% का क्लाइंट इंडिया है। देखें, आपने नोट किया कि मोदी ने सबसे पहले कंडेम किया हमास को और सपोर्ट किया इजराइल को। वन ऑफ द रीजन। दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट। वो ये पॉइंट है कि अगर 35 टॉप मुल्कों को, जिसमें आज़रबाईजान भी शामिल है, इटली भी शामिल है, दूसरे भी मुल्क शामिल है, जिनको इजराइल असला दे रहा है, तो जाहिर है अगर आप मेरे क्लाइंट हैं, मैंने आपको स्पेयर पार्ट्स भी देने हैं, मैंने टेक्नोलॉजी भी आपको ट्रांसफ़र करनी है, तो आप मेरे खिलाफ बोलेंगे? तो वो 35 मुल्क जो मॉडर्न मुल्क है निस्बतन, वो तो मेरे मुदाफ़त से और मेरे रेजिस्टेंस से हट गए क्योंकि मेरे क्लाइंट हैं। आपकी मेरे ऊपर डिपेंडेंसी है। लुक एट द स्ट्रैटेजी, जिसको 2-3 प्रोंग स्ट्रैटेजी मिलिट्री में कहा जाता था। एक, आपने अपनी सिंपथी कार्ड के ऊपर 265 बिलियन डॉलर अमेरिका से पिछले एड ले ली जब से इजराइल बना है, 265। एंड बाय लार्ज पूरे मुल्कों की मिलिट्री एड लगा लें, इट इज़ डबल देन दैट। जो ये भी जो अमेरिका ने किसी को दिया। अमेरिका ने अगर 100 रुपए पूरी दुनिया में बांटे हैं तो 50 रुपए उसमें से अकेले इजराइल के हैं, और बाकी 50 रुपए पूरी दुनिया के हैं। इस तरह समझने के लिए मैं आसान कर दूं बच्चों के लिए, एक बात। दूसरा, आप नोट करें, सिंपैथी कार्ड ले लिया पूरी दुनिया से और परसेप्शन बिल्ड करके कि जी हम तो आराम से बैठे हुए थे, हम तो कॉन्सर्ट में थे, तो ये देखें हमारा घर लूट लिया, हमारे घर पे फायरिंग शुरू कर दी। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैंने अर्ज़ किया थोड़ी देर पहले कि द पैलेस्टाइन लेबोरेटरी में, कि जो वेपन चलाए उनको अपनी फेवर में यूज़ किया कि मैं असली बंदों को ये देखो कितना ज़बरदस्त मारा है, असली तो देखेंगे, असली बिल्डिंग कैसे गिराई है। और जो आजकल बिल्डिंग गिर रही हैं खुदा न खास्ता, ये फुटेज में जानी है उनके। ये कल को मजीद जब वो बेचेंगे डिप्लॉय करेंगे कि ये मेरा वेपन था जो मैंने मारा है, देखो जड़ पे मारा है, पूरी बिल्डिंग 15 सेकंड के अंदर गिर गई, फलाने की 2 मिनट में गिरती है। देखिए ना, ये एडवर्टाइजमेंट अनफॉर्चुनेटली कितना क्रूएलिटी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियलिटी है, अबहोरिंग। और 35 मुल्क तो आपके वैसे ही अपने अपोजिशन से निकल गए ना, जो आपके क्लाइंट्स हैं, और सुपर पावर वैसे ही आपके साथ है, वो ऑलरेडी। तो पीछे 57 मुल्क रह गए, जिसको बदकिस्मती से हम कह रहे हैं बददुआएं नहीं, कि तो जोर से बददुआएं देना शुरू कर देते हैं। हमारा सोल्यूशन सर यही है कि मजीद बददुआएं दें, दिल से देंगे बददुआएं। हम वैसे तो कोई एक्शन ले रहा, हमें उन्होंने डिवाइड इतना किया हुआ है, हमारे स्टेक इतने आपस में हमारे साथ इंगेज किए हुए हैं कि अगर घूरी मारोगे या मेरी तरफ घूर के देखोगे तो फिर वो वाला भी, तो वो कहता नहीं जनाब मैंने वैसे ही बस नारा मार रहा था। अनफॉर्चुनेट है ना, वेरी अनफॉर्चुनेट। सियासी बयान के अलावा किसी मुल्क ने कुछ किया, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन फिर अब ये आप, क्योंकि आपकी नज़र है ये सारे हालात के ऊपर,
اب میں ملکوں کا نام نہیں لیتا لیکن آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے مڈل ایسٹ کے ملک دنیاوی طور پہ اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہوا ہے. ان کے جی ڈی پیز دیکھیں, ان کی جی این پیز دیکھیں, دے آر لائک ویری اسٹیبل کنٹریز. تو ان کے کیا انٹرسٹ ہو سکتے ہیں, وہ کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ پوزیشن لے پاتے؟ ان کے کیا مفادات ہیں جو ان کو اس حد تک گرا دیتے ہیں کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے, عربس کی جینوسائیڈ ہو رہی ہے, اور عرب ممالک کے اندر تو آف کورس ان کی ایتھنیسٹی کے اوپر بھی وہ بہت پرائڈ لیتے ہیں کہ جی ہم عرب ہیں, تو وہ نان عربس کو تو پھر بھی وہ دوسرے درجے کا ایک شہری سمجھتے ہیں. تو پیلسٹینینز آر عربس, دے یور برادرز. بہت اچھا یہ بھی سوال ہے, لیکن میں اسی میں ڈیٹا جو میں آپ سے پہلے شیئر کر رہا تھا اس کی کنٹینویشن میں ایک جملہ ایڈ کروں گا تو آدھے سے زیادہ جواب آپ کی بات کا مل جائے گا. آپ کو اندازہ ہے کہ اسرائیل سب سے بڑا بینیفیشری ہے امریکہ کی مدد کا؟ آف کورس. اور دوسرا کون ہے؟ آپ بتائیں. ایجپٹ. ہاں تو وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے ایک طرح. اب آپ بتائیں مجھے. ایجپٹ از نمبر 2 سر. $150 بلین ایجپٹ کو ملا ہوا ہے, 265 اس کو ملا ہوا ہے. تو دیٹ از وائی وہ پھر غزہ کا وہ بارڈر کیوں کھولے گا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے؟ اب آپ کو جواب آدھا جواب مل گیا کہ بھائی جب میں نے میری شام کا کھانا ادھر سے آنا ہے تو میں اس کی طرف کیوں گھوروں گا؟ میری روزگار لگی ہے, میری گاڑی جس پہ کھڑی ہے وہ اس نے مجھے دی ہوئی ہے, میں تو رکشے پہ جاؤں گا پھر. لیکن یہ جو آپ فیکٹس بتا رہے ہیں سر, یہ بڑے پینفل ہیں ایک لیول کے اوپر, اور یہ مجھے پیسمسٹک کر رہے ہیں. نہیں پیسمسٹک نہیں ہے, یہ ریئل ورلڈ ہے کاظمی صاحب. نہیں لیکن سر یہ تو ہم ایسے وہ کیچ 22 سچویشن کے اندر پھنس چکے ہیں کہ دیر از نو وے آؤٹ. دیکھیں جتنی میری ریلیٹیولی انڈیپینڈنس ہوگی, ہم کیوں, اب میں کنٹراسٹ میں نہیں جانا چاہیے, بٹ مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں جب ود ڈیو پالیسی ووٹنگ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بریانی پہ بک گیا, کوئی 2000 پہ بک گیا, کوئی کسی چیز پہ. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کی ضرورت کو اپنی پسند اور اپنے فیصلے سے لاک کیا ہوا ہے. واہ واہ, بڑا خوبصورت جملہ آپ نے بولا, واہ. ٹھیک ہے سر, میں نے اس کی سب ضروریات پہ تالا اپنی مرضی کا لگایا ہوا ہے, اور اس کی چابی میرے پاس. چابی میرے پاس ہے. شام کی روٹی چاہیے تو چابی میرے پاس ہے. تو بدقسمتی سے ہمارے سب کے عرب ملک کے ایکسچینج, فورن ایکسچینج یا ریزروز تو ہیں ہی باہر چلے, اس کو تو میں چھوڑ ہی دوں. ہمارے اپنے سروائیول آپ نوٹ کر لیں, جن ملکوں میں امریکہ چاہتا ہے کہ جمہوریت نہیں ہے تو وہ اگلے دن سمن کر لیتا ہے, جو کہتا ہے بات سنو تمہاری ڈیموکریسی کا کیا بنا تمہیں, وہ کہتا ہے نہیں مائی باپ جمہوریت نہیں, بس مجھے بادشاہ سلامت رہنے دیں, مجھے وزیر رہنے دیں, مجھے پرنس رہنے دیں, مجھے یہ رہنے دیں, مجھے صدر رہنے دیں, مجھے وزیر اعظم رہنے دیں. دے آر دا چوزنگ. انٹرنیشنل اسٹریٹجی میں نے تھوڑی پڑھی بھی اور پڑھائی بھی کافی. دیکھیے دنیا میں آپ کی ریلیونس از دا موسٹ امپورٹنٹ. ہاؤ ریلیونٹ آر یو. ایک مزارع کتنا ریلیونٹ ہوتا ہے ایک ذمہ دار سیٹھ پولیٹیشین یا لینڈ گریبر اور لینڈ مافیا کے لیے, کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا ہوتا ہے. کتنا ریلیونٹ ہوتا ہے. اسی وجہ سے میں اس کو ڈکٹیٹ کرتا ہوں. ایک لینڈ مافیا والا دوسرے لینڈ مافیا سے کیوں زبردست بنا کے رکھتا ہے؟ کیونکہ ہماری ریلیونس زیادہ ہے اور میرے ہاتھ میں اس کی چابی نہیں ہے. سمپل ٹرم میں جب آپ اپنی چابیاں اس کو خود دے آتے ہیں جا کے کہ جناب آپ ہی رکھیں جناب, ہم تو اس قابل نہیں ہیں, اور اگر ہمارے پہ برا وقت آیا تو جہاز بھیجیں گے, بیری بیڑا آئے گا, انہوں نے کہا ضرور آئے گا, چابیاں دے جائیں. وہ چھٹا بیری بیڑا سر قطر کا ہمارا بھی آنا تھا. تو میں کہہ رہا ہوں آپ ریلیونس ڈھونڈے نا کہ آپ اسی خوش فہمی میں, اور وہ تو چاہتا ہے کہ آپ سکون سے سوئیں, میں جو ہوں میں جو ہوں. اب سر سوال یہ ہے, یہ عام سوال ہے, پھر میں یہ پیلسٹینین ایشو کی طرف واپس بھی جانا ہے. سوال یہ ہے, امت مسلمہ نے چابیاں دے دیں, جی لاکس ان کے پاس ہیں, یہ چابیاں واپس کیسے لیں سر؟ یہ اب پھنس گئے ہیں ہم. جی اس میں کوئی شک نہیں. مطلب اب اس کی کوئی اسٹریٹجی تو ہو. 57 اسلامی ممالک, مطلب یہ جو ہم کہتے ہیں OIC, عرب لیگ, اتنا جی ڈی پی کا ہم ریسورسز پہ ہمارا اتنا وہ ہے, اتنی ہماری پاپولیشن ہے, تو اب وہ چابیاں کیسے واپس لینی ہیں؟ اس کا ہے تو بڑا سمپل آنسر, بڑا سمپل ہے. اس کا کرنا اتنا مشکل ہے. کرنا اتنا اس لیے مشکل ہے کہ اگر میں جن کو یہ بلائنڈ کیا ہوا ہے, میں نے اپنے پر ڈپینڈنٹ کیا ہوا ہے, وہ جینون الائنس کر لیں کہ اس کا ہمارے بغیر گزارا نہیں ہے. جینونلی یہ نہیں ہے کہ ہم 10 لوگ ہیں اگر یہاں پہ تو 5 لوگ مل جائیں 5 نہ ملے, یہی تو بدقسمتی ہو رہی ہے. اگر یہ جینون اپنی اسٹرینتھ کو سمجھیں, آپ نوٹ کریں نا, آپ یہ بتائیے وہ جو میں نے ایک جگہ کہاوت پڑھی کہ ہاتھی ایک زو میں جو ہوتا ہے اس کے پاؤں میں چین باندھ دیتے ہیں جب وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ
ٹھیک, وہ سمجھتا ہے کہ وہ چین سمجھتا ہے, اور کئی سالوں بعد وہ چین کھول دیتے ہیں. تو کسی بچے نے پوچھا کہ یہ جاتا کیوں نہیں ہے, اس نے کہا ہم نے اتنے سال اس کے پاؤں میں چین باندھ دی تھی, اس کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میرا اس سے زیادہ ہے ہی نہیں, باہر ایریا ہی نہیں ہے. وہ ہم نے اس کا مائنڈ کنٹرول اس لیول پہ کر مائنڈ کنٹرول کیا ہوا ہے. آج اگر ملک اپنا سوچنا شروع کر دیں کہ ہماری کیپیسٹی کتنی ہے, کیپیسٹی کا تو کوئی ایشو نہیں ہے, ریسورسز کا تو کوئی ایشو نہیں ہے, انٹیلیجنس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے, ہم ان سے شاید بہتر ہی ہوں کئی چیزوں میں. آف کورس. تو آیا ہم نے ریلائز کیا, ہم انفارچونیٹلی, مثال تو اچھی نہیں ہے لیکن اس ہاتھی سے ملتی ہے جس کو باندھ کے اوور اے پیریڈ ٹائم گروم کر دیا کہ اگر تم نے اس سے باہر نکلے تو تمہارے ساتھ وہ کروں گا میں, تو کسی دن نکل پڑے. لیکن نکلیں گے تب جب سب نکلیں. دیکھیں اگر باہر فائر ہو رہا ہے تو ایک ایک کر کے نہیں نکل سکتے آپ اکٹھے نکلیں گے, الائنس کریں. انفارچونیٹلی انہوں نے اسٹیک اپنے ساتھ اتنے زیادہ ملا لیے ہوئے ہیں, کنورج کر لیے ہوئے ہیں ان ملکوں کے آپس میں, کہ آدھے لوگ اس لیے کنفیوز رہتے ہیں اور ان کانفیڈنٹ رہتے ہیں کہ یار اگر میں نکلا تو میرا سروائیول نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات وہی بات, دیکھیں میں لیڈرشپ بھی پڑھاتا ہوں, میرے سے کسی نے, میں ادر ڈے لمس میں پڑھا رہا تھا, مجھے کسی نے کہا لیڈر کیا ہوتا ہے اور پہچانتے کیسے ہیں. میں نے کہا نمبر 1 اس کی کوالیفیکیشن ہے وہ سیلف لیسنس ہونی چاہیے. ایبسلیوٹلی. یو اگری ود بہت ایبسلیوٹلی. سیلف لیسنس پہلے ہوگی تو پیپل ول ٹرسٹ ہم, پھر ٹرسٹ بعد میں آتا ہے, پہلے میری غرض ختم. تو آیا جتنے ہمارے حکمران ہیں انفارچونیٹلی 57 ملکوں میں آلموسٹ 2.25 ارب یا 2 ارب آبادی کے اندر, پہلی سیلفلیس ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں مہینے نہیں تو 6 مہینے نہیں تو سال میں ریپلیس ہو جاؤں گا. اور کوئی ایک بھی شاید ایسا لیڈر نہیں ہے, جیسے خیر ٹو این ایکسٹینڈ ہم طیب اردوان کو کہہ لیں یا مہاتیر کو جیسے کہا جاتا ہے, لیکن کوئی ایسا کیریزمیٹک لیڈر ہی نہیں ہے جو مسلم امہ کی ایک وائس بن سکے. ایگزیکٹلی. ایک بھی نہیں ہے. مطلب ہیریڈیٹری ایک معاملات چل رہے ہیں اور وہ انسیسٹرل ایک سارا معاملہ چل رہا ہے. اچھا ایئر کموڈر صاحب, اب ہم اس ایشو کے حوالے سے بھی فائنل میں آپ کی 1-2 تھاٹس لینا چاہوں گا. اب یہ حماس کا ایکشن ہم نے کر لیا ہے, ایکشن ہو رہا ہے, اب اس کی فال آؤٹ ایک ہے, اس کے کانسیکوینسز ہیں. مسلمانوں نے ایسی قربانی دی ہے جو لازوال ہے آف کورس, لیکن کیا یہ کام, یہ جو قربانی ہے, یہ کوئی ایکچول رزلٹ, کوئی آؤٹ کم, کوئی سلوشن, کوئی پرو پیلسٹینین سلوشن کی طرف معاملہ جائے گا, اور کیسے جائے گا اگر یہ گیا تو؟ سر جب ہم نوجوانی سے لے کے میں آج تک یہ پڑھتا آیا ہوں, جب ہمیں جنگ بتائی جاتی تھی کہ واٹ از دا پرپز آف دا وار, میں وہ تھوڑا سا آپ کے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جنگ کا ایک مقصد ہوتا ہے. جنگ کا کبھی بھی آپ کسی دوسرے ملک پہ قبضہ کر کے, جب ہندوستان پاکستان کی ہوئی یا کسی بھی ملک میں ہوئی, وہ اینڈ آف دا ڈے آپ کو خالی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک, عراق ہو, ایران عراق ہو, کویت ہو, جو مرضی لے لیں, ورلڈ وار ہو, ریٹریٹ آپ کرتے ہیں. ریٹریٹ کرتے ہیں. لیکن جنگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے, مقصد کیا ہوتا ہے, یعنی کہ کیا گین کرنا ہوتا ہے, 1 لائن گین کرنا ہوتا ہے. دوسرے اوپوننٹ کو, اپنے مخالف کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دینا اس حالت تک کہ وہ آپ کی شرط مانے. دیٹس اٹ. جنگ کا کچھ نہیں ہوتا اور پرپس. اس کیس میں ایسا ہوگا سر؟ دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حماس نے, اگر یہ کانسپریسی تھیوری میں نہیں آتا اور یہ جینون ہے, تو میرا کامنٹ یہ ٹیک ہوم, یہ میرا بلیو یہ ہے کہ اسرائیل کو ریئلائز کرایا گیا کہ دیر از اے پرائز ٹیگ آکوپائی کرنے کی. ٹھیک, ظاہر ہے اسرائیل کا تو ایک ڈیڈ باڈی بھی ان سے افورڈ نہیں کرتا. میں پچھلے دنوں ڈیٹا نکال رہا تھا, تو ان کے اگر 10,000 رہتے ان کے کوئی 40 نہیں بنتے پچھلے سالوں میں. لیکن اب یہ ایک ایکشن میں ہوا ہے. تو آپ نے ریئلائز, وہ جیسے میں نے کہا جنگ کیوں لڑی جاتی ہے, ٹو میک یو ریئلائز دیر از اے پرائز دیٹ یو ول پے. تو اسرائیل کو اگر یہ جینون ہے تو پرائز تو بہت مہنگی پتہ لگی کہ اسرائیل کے اندر سے پاسبلی وائس کٹھی ہوگی کہ یار از اٹ ورتھ کہ 1500 بندے مروا لیں ہم ایک حملے میں. ایک بات تو پرائز اسرائیل کے لیے ہیوی کی ہے. جو انفارچونیٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک علیحدہ ملک نہیں ہے, اور جب ملک نہ ہو, جس کی ایئر فورس نہ ہو, سب سے بڑا, میں کیونکہ 3000 گھنٹے فلائنگ کی, تو میں بڑے کانفیڈنس سے یہ کہہ سکتا ہوں. دیکھیے 2008 میں غزہ میں بومبنگ ہوئی, ابھی بھی ہو رہی ہے. جو میں فائٹر میڈیا پہ دیکھتا ہوں اور میں جو انٹرنیٹ کے تھرو پڑھتا ہوں کہ اسرائیل کون سے جہاز یوز کر رہا ہے, میں گارنٹی سے آپ کو کہہ سکتا ہوں جو جہاز F-15 وغیرہ یوز کر رہا ہے کاظمی صاحب, وہ ایک سٹرائک جب کرتے ہیں 2 ٹن بومب اٹھا کے لے جاتا ہے. اللہ 2 ٹن بومب پورے بلاک کو اڑا دے یہاں پہ, خدا نہ خواستہ. ٹھیک, ایک ٹرپ میں, اور ایک جہاز. 2008 میں یہ بمباری 21 دن تک جاری رہی, ابھی 11واں دن ہے, جس میں سے اٹیک ہوتے کو 7واں دن ہے. ٹھیک ہو گیا, 21 دن تک جاری چاہیے ان چیلنجڈ. یہ ماڈرن زمانہ ہے, یہ فوج پیدل گھوڑوں پہ نہیں جا رہی. آپ سافن کر دیتے ہیں اتنا گراؤنڈ کہ ریزسٹنس رہتی نہیں ہے.
انفارچونیٹلی میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں جتنا جو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم اب لینڈ فورسز کو موو کریں گے. وہ لینڈ فورسز کو ایسے کبھی موو نہیں کریں گے. اب سوفن اتنا سوفن کر دیں گے کہ ملبے کے ڈھیر اور بجری اور سریا اور سیمنٹ نظر آئے گا تو وہ چلائیں گے جب ریزسٹنس ختم ہو جائے گی. ہمارے یہاں پہ جو گوریلا ٹیکٹکس ہے اس کو ریویو کی ضرورت ہے بہرحال کہیں نہ کہیں. ابھی بھی وہ گوریلا ٹیکٹکس شاید کریں گے, لیکن ہاؤ لانگ, دیٹ امپورٹنٹ یہ ہے کوشچن اس کے اندر کہ کتنا عرصہ تک, کیونکہ سسٹینیبلٹی بہرحال ایک ایشو. اصل تو سسٹینیبلٹی ہے نا. اگر سسٹینیبلٹی ہے, ان کے پاس سینسر اتنے اسٹرانگ ہیں, وہ سینس کرتے ہیں کہاں سے فائر ہوا ہے, کون سی بلڈنگ میں یہ ویپنس کٹھے ہوئے ہیں. آج کل ایسے سینسرز آگے ہوئے ہیں, ویپنس پک ہو جاتے ہیں, بامبس پک ہو جاتے ہیں. اگر وہ اتنے ایکوریٹ بامبنگ سے آئیڈینٹیفیکیشن کر کے بامبنگ کرتے جائیں گے تو اس کے پیچھے تو پائپ لائن بہت کھلی ہوئی ہے اسلحے کی اور سپلائی کی اور ڈالروں کی. ان کے پاس وہ لمیٹڈ لوگ ہیں, لمیٹڈ ویپن ہے, اور سب سے انفارچونیٹ پارٹ ہے لمیٹڈ جگہ ہے. آف کورس دے ڈو ناٹ ہیو اے کنٹری سر. یہ پورا ملک نہیں ہے کہ ہم ادھر لے جائیں گے اسلحے, ادھر چھپا دیں گے, وہاں بنکر میں, وہاں انڈر گراؤنڈ ہے, کچھ نہیں ہے ان کے پاس. سو مجھے فکر ہے ایکسپوجر کی, سسٹینیبلٹی کی اور ان کے ریسورسز کی. آپ کا کوئی فائنل تھاٹ سر بیفور وی کنکلوڈ دس پروگرام؟ آئی وش ٹو پرے. صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے باقی مسلمان اس وقت دعا کر رہے ہیں, میں آپ کے چینل پہ حاضر ہی اس لیے ہوا تھا صرف کہ میں اگر کنٹریبیوٹ, اور میں جنگ نہیں لڑ سکتا جا کے, ایک ایلیمنٹ آف اویئرنیس کو کریٹ کیا جا سکتا ہے ہمارے لوگوں کے زبان کے پرسیپشن کیا ہے. اور جو اسرائیل ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ جعلی جرنیلوں کی تصویریں دکھا رہا ہے, تو میں یہاں آ کے یہ اتنا سا ایک سوئی جتنا تو جہاد کر سکتا ہوں یہ کہہ کے. اللہ تعالیٰ آپ کو آئی وش اینڈ پرے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. اور آئی وش اینڈ پرے کہ اسرائیل کے لوگ ریئلائز کریں کہ 1500 بندہ آج مرا ہے, تو کل دوبارہ اگر یہ سیز فائر ہو بھی گیا تو 5 سال بعد, 2 سال بعد, کبھی یہ پرائس ان کو فار ایور دیتے رہنی پڑے گی. جب تک اس کا کوئی پرماننٹ وائبل سولوشن نہیں نکلے گا. ہیو ٹو سر. بالکل. میں کتنا بڑا امیر ارب پتی بن جاؤں, جب مجھے یہ پتا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے میرے 10 کنال کے گھر میں فائرنگ کر کے چلا جائے گا, تو میں کبھی تو چاہوں گا کہ یار اس کا کوئی علاج کر لیں. آئی وش. بہت ہی زبردست سر, تھینکس اے لاٹ فار یور ٹائم, بہت مزہ آیا. اور خواتین حضرات, آج ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے ہم نے اس ایشو کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, اور جو ٹیک ہوم ہے ہمارے لیے, مسلمانوں کے لیے خاص طور پر, ہمارے جذبے بڑے سچے ہیں, بڑے صادق ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر جذبے کے ساتھ ساتھ حکمت کی ضرورت ہے, حکمت عملی کی ضرورت ہے, اسٹریٹیجک تھنکنگ کی ضرورت ہے, اسٹریٹیجک تھنکنگ کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. ہم جس ڈے اینڈ ایج میں رہتے ہیں, جذبہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ضرور ہے, فضائے بدر اہم ہے اور اس کو ہم نے اپنانا ہے, مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج بھی یہ ہے, پہلے آپ تیاری کرتے ہیں, پھر اللہ سے مدد کا تقاضا کرتے ہیں, پھر معجزے کی امید رکھتے ہیں. اگر ہم تیاری نہیں کریں گے اس زمانے کے اسباب کے حوالے سے, تو پھر اللہ سے مدد کا تقاضا کرنا بھی شاید اتنا قابل قبول نہیں ہوگا. تو جب ہم مڈل ایسٹ کے پرابلم کی خاص طور پہ بات کر رہے ہیں, ہمیں ملیٹریلی, ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں, ہمیں ڈپلومیٹکلی, سفارتکاری کے میدان میں, ہمیں میڈیا کے درجے کے اوپر, ایک اویئرنیس کے درجے کے اوپر, ہر لیول کے اوپر اس جنگ کو لڑنا ہوگا. وی جسٹ کی ناٹ افورڈ ٹو لائی لو, وی کی ناٹ افورڈ ٹو سلیپ. اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ امت مسلمہ, اور خاص طور پہ امت مسلمہ کے لیڈرز, وی آر بینگ کاٹ نیپنگ, وی آر ٹیکنگ اے نیپ. وی نیڈ ٹو ویک اپ. اب یہ جاگنے کی ضرورت ہے, نعروں سے آگے, سلوگن سے آگے عمل کی ضرورت ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو مظلوم, مجبور ہمارے بھائی فلسطین کے اندر قربانیاں دے رہے ہیں, ان کی قربانیاں یقیناً رب العزت کے ہاں قبول ہیں, مقبول ہیں. مسجد اقصیٰ کو وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ جاگے اور ہر لیول کے اوپر اس ایشو کے حوالے سے کنٹریبیوٹ کرے. ویورز, انسان کل اور آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. This is your host Fahad Ali Kazmi signing off. Keep watching Insan Kal aur Aaj.